السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان اسلام، اس سے پہلے کی دو نشستوں میں نے ایک میں نماز کے صحیح ہونے کے 9 شرائط کا ذکر کیا ہے جن کے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور دوسری نشست میں نے نماز کے 14 ارکان کا ذکر کیا ہے کہ جن میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس رکعت میں وہ رکن چھوٹا ہے، اگر جو اسی رکعت میں یاد آ جائے تو آپ واپس ہو کر کے اس رکن کو ادا کریں گے اور اس کے بعد والے رکن کو ترتیب سے پورا کریں گے۔ اور اگر اس رکعت میں آپ کو یاد نہیں آیا کہ ہمارا فلاں رکن چھوٹا ہے، آپ کو دوسری رکعت میں یاد آیا وہ رکن کی بھول گیا ہوں، تو آپ کی وہ ایک رکعت کینسل مانی جائے گی۔ آپ کو ایک رکعت مزید پڑھ کر کے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ اگر اسی وقت یاد آ جاتا تو اسی وقت آپ پورا کر کے سجدہ سہو کر لیتے۔ تو نماز اگر وہ چیز اس سے آپ آگے نکل چکے ہیں دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں، تو جس رکعت میں آپ کا وہ رکن چھوٹا ہے وہ رکعت آپ کی شمار نہیں ہوگی۔ وہ ایک رکعت آپ کو پھر سے پڑھ کر کے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر نماز آپ پڑھ چکے ہوں اور فوراً یاد نہ آئے، بہت دیر بعد یا آئے مسجد سے نکل جائیں آپ، تو آپ کو پوری نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ ہے نماز کے رکن کی اہمیت۔ خصوصاً یاد رکھیں تکبیر تحریمہ اگر آپ کہنا بھول گئے تو آپ کی پوری نماز چوپٹ ہے۔ اس لیے جب بھی نماز میں داخل ہوں تکبیر تحریمہ کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کر کے داخل ہوں۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں نماز کے واجبات کا ذکر کروں گا۔ نماز میں 8 واجبات ہیں۔ یہ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز بیکار، لیکن اگر بھول سے چھوٹ جائیں یہ واجبات تو ان واجبات کو نہیں ادا کرنا ہے، بلکہ ان کے بدلے میں آخر میں 2 سجدے سہو آپ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے تشہد میں۔ یہ تشہد میں بیٹھنا اور تشہد پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر آپ بھول سے کھڑے ہو گئے، اگر جو آپ کھڑے ہو رہے ہوں اسی درمیان یاد آ گیا تو آپ بیٹھ جائیں گے، لیکن اگر آپ باقاعدہ کھڑے ہو گئے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اس تشہد کے چھوٹ جانے کے بدلے آخر میں 2 سجدے سہو کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کے 8 واجبات کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو دوسری تکبیرات ہیں، یعنی پہلا اللہ اکبر جو آپ کہہ کر نماز میں داخل ہوئے وہ تو رکن تھا، اس کے بعد جتنی بار آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں یہ تمام اللہ اکبر نماز کے واجبات میں سے ہے۔ ایسے ہی امام اگر آپ ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے۔ تیسرا واجب ربنا ولک الحمد، تمام لوگوں کو ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے۔ چوتھا رکن، رکوع میں کم از کم 1 بار سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے۔ 5، سجدہ میں کم از کم 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا کوئی تسبیح پڑھنا واجب ہے۔ سبحان ربی العظیم کے بدلے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کہہ دیا آپ نے، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ دیا۔ چھٹا واجب 2 سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا کم از کم رب اغفر لی 2 بار نہیں تو 1 بار تو واجب ہے، اور اس سے زیادہ سنت ہے۔ نماز کا 7واں واجب پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے، اور 8واں واجب ہے پہلا تشہد پڑھنا۔ ان میں سے کوئی واجب اگر آپ نے بھول کر چھوڑا تو سجدے سہو سے اس کی پورتی ہو جائے گی۔ البتہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہیں، تشہد یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، نماز کیسے پڑھے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں سے کچھ نہیں آتا ہے، آپ مجھے اتنا سکھا دیجئے جس سے کم از کم میری نماز ہو جائے۔
تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اتنا کہہ لیا کرو. اگر جس جگہ نماز میں جو چیز یاد نہیں ہے یاد کرنے کی کوشش کریں. جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر کہہ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور توفیق دے کہ نماز کا علم ہم حاصل کریں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.